اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں عربک چینل، عربک ٹیچر چینل۔ میں آپ کا ٹیچر مزمل اجاز۔ اس وقت ہم شروع کرنے والے ہیں سورہ آل عمران کو۔ ہم انشاءاللہ صرف امتحان پاس کرنے کی بات نہیں کریں گے بلکہ علم حاصل کرنے کی بات کریں گے، اس لیے اگر ویڈیو لمبی ہو وہی ان ویڈیوز کو پسند کرنے والے طلباء ہیں جن کا اصل ٹارگٹ حصول علم ہے، پاس ہونا نہیں ہے، حصول علم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہر اور اگلی بات یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے کما حق ہو، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، مطلب جتنی بھی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ اس کو مکمل الحمدللہ ہم نے پڑھا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، آپ اس کو چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے جو کہ مدنی صورت ہے اور اس کی 200 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات تھیں، اس کے 20 رکوع ہیں، 200 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آج اس کو کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ دیکھیں سورہ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دونوں جوڑا ہے، ٹھیک ہے، کئی طریقوں سے جوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ابتدا بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے، کتاب کی تصدیق سے، جس طرح اللہ پاک نے سورہ البقرہ کا ایک کی ابتدا کی تھی نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر بھی نزل علیک الکتاب بالحق، ٹھیک ہے۔ یہ بھی چیزیں اور ان میں مضامین بھی کچھ ملتے جلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں جوڑے ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں کو آپ نے پہلے صورت کے انٹروڈکشن میں پڑھا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو روشن صورتیں، دو تابناک صورتیں الزہراوین کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب زیادہ جو ہے وہ اس کی تمہید باندھنے سے بہتر ہے کہ اپنے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ الہ ہے، معبود ہے کہ نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود معبود برحق۔ الحی القیوم، وہ زندہ رہنے والا ہے، رکھنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ فرمائی، ٹھیک ہے۔ مصدقا لما بین یدی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے، یعنی پہلے جو آ چکا ہے یہ کتاب ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس اللہ نے تورات و انجیل کو بھی اتارا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی تورات اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، وانزل الفرقان، اور بالآخر اللہ نے فرقان کو نازل فرما دیا، ٹھیک ہے۔ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کون؟ قرآن مجید۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اب دیکھیں اللہ انتقام لینے والا ہے، صرف یہی بات ذہن میں رہے گی نا کہ اللہ غفور ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ سارا کچھ جو بھی کرتے جائیں گے بخش دے گا، تو دیکھ لیں پھر کچھ آیات کا انکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو دونوں جہتوں سے ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ پاک کو دونوں صفتوں کو سمجھنا ہے، انتقام لینے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کیٹیگری میں ہوں گے کہ جن لوگوں کو اللہ نے معاف کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی معافی مل جائے گی، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہم اپنے اعمال کی بدولت اس کیٹیگری میں ہوں گے کہ جن لوگوں سے اللہ نے انتقام لینا ہے تو پھر اللہ ہم سے انتقام لے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں قرآن کا مقصد یہ ہے کو صحیح طریقے سے خالق ارض و سما کی انٹروڈکشن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے علماء نے ہمیں انٹروڈکشن کرائی ہے وہ کچھ اور ہے اور جو قرآن کراتا ہے وہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہارے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے وہ شکلیں بناتا ہے۔ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ معبود اس کے علاوہ، هو العزیز الحکیم، وہ غالب و حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب بالحق، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ منہ آیات محکمات، ان میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، ٹھیک ہے، جو پختہ آیات ہیں۔ پختہ محکمات آیات سے مطلب کیا ہے کہ جن آیتوں میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، دو ٹوک، یا منع کیا گیا یا حکم دیا گیا، جن کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، جو واضح طور پر انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہن ام الکتاب، اصل میں وہ کتاب کی بنیاد ہیں، ٹھیک ہے جی۔
یعنی اصل میں جو اوامر و نواہی کی بات ہے، اصل میں وہ کتاب کی بنیاد ہے، اسی پر انسانیت کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہی لا ہے اور قواعد و ضوابط ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ ہے متشابہ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ہے زیغٌ ٹیڑھا پن، ٹھیک ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کچھ لوگوں کا ذہن ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انتشار پھیلائیں تو وہ ان آیات کو لیتے ہیں کہ جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، متشابہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انسان بھی جانتے ہیں لیکن ہر بندہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، منہ ابتغاء الفتنہ، یا تو ان کی سوچ ہوتی ہے فتنہ تلاش کرنا، وابتغاء تعویلہ، یا اس کی تعویل جاننے کے لیے، وما یعلم تعویلہ، نہیں جانتا اس کی تعویل کو الا اللہ، مگر اللہ، ٹھیک ہے۔ والراسخون فی العلم، لیکن بندے بھی جانتے ہیں لیکن وہ جو علم میں مضبوط ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، اچھا ان کا علم بھی یہاں پہ یہی کہتا ہے آمنا بہ، کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس کو یہ کہہ دینا کہ بس میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے، یہ علم سب سے مضبوط علم ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جانا سب سے بہتر بات ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتی تو ہم نے تو اسے ماننا، ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں ہے نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اب یہ بڑی پیاری دعا ہے، آپ نے یاد کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کرنا ہمیں اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے میرے اللہ بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں کفایت کرے گا ان سے ان کا مال، یعنی ان کا مال کوئی کام نہیں آ سکے گا، نہ ان کی اولاد کام آ سکے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی ہے جہنم کا ایندھن، کَدَأْبِ آلِ فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح، ٹھیک ہے، وہی حالت ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا، آل فرعون کی حالت کی طرح، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم بھی مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون، اور اکٹھے کر لیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، جو بہت بری جگہ ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، قد تحقیق، کان لکم تمہارے لیے، عبرت ہے، ٹھیک ہے، آیتن عبرت ہے، فی فئتین التقطا، دو ان جماعتوں میں، ٹھیک ہے جی، ان دو جماعتوں میں، التقطا جو آپس میں ملی، ٹھیک ہے، یہ اب بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کی، ٹھیک ہے جی، غزوہ بدر میں دو جماعتیں آمنے سامنے تھی، ایک مشرکین کی اور دوسری مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، ایک گروہ اللہ کے، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وَأُخَرَ کافرۃ، اور دوسری کافر تھی، یرونہم، ٹھیک ہے، یرونہم، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم، دگنا، رأی العین، آنکھوں کے دیکھنا، ٹھیک ہے، آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ زین للناس حب الشہوات، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، من النساء، عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ، اور سونے چاندی کے خزانوں، سونے چاندی کے جمع کرنے میں، من الذهب، اچھا، والقناطیر المقنطرہ، ٹھیک ہے، اور ڈھیر خزانے، ٹھیک ہے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، سونے اور چاندی کے خزانے اور جمع کرنے میں بھی اللہ نے انسان کی محبت میں یہ بھی چیز دل میں رکھی ہے، والخیل المصومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چار ساری چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہی ہے سب سے بہترین جگہ۔
اللہ کے ہاں بہترین جگہ لوٹنے کی جگہ۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر علیہ السلام کیا میں تمہیں خبر دے دوں بخیر من ذالکم، ان ساری چیزوں سے بہتر، ٹھیک ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے اتقوا عند ربہم، جو تقوی جنہوں نے اختیار کیا اپنے رب کے تقوی اختیار کیا، یا پھر جو گناہوں سے بچتے ہوئے پرہیزگاری کرتے ہوئے اپنے رب کے پاس گئے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی بھی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے جی۔ الذین یقولون، وہ بندے جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، ہمیں گناہوں جو ہے عذاب جہنم سے بچا کے رکھنا۔ اچھا، الصابرین والصادقین، وہ ایماندار ہیں کون؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، صدقہ جو ہے سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، مستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقتوں میں اٹھ کے، تہجد کے اوقات میں اٹھ کے اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، والملائکہ، تو فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور اولو العلم بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، اللہ ہے قائم کرنے والا عدل کو، ٹھیک ہے جی، اللہ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہہ دیجئے کہ نہیں ہے کوئی الہ، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ، العزیز الحکیم، وہ غالب و حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ قائما بالقسط، اللہ عدل کو قائم کرنے والا ہے، تو اس وقت رب اللہ کی زمین پہ عدل تو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کہیں پر کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے، سب کو دینے والا تو اللہ ہے، تو یہ عدل تو نہ ہوا، تو اللہ تو عدل قائم کرنے والا ہے۔ اچھا، قائما بالقسط سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نظام دیا ہے کہ اگر اس کو ہم قائم کر لیں تو وہ عدل کا نظام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ قائم نہیں کیا ہوا، یا ہم نے اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں تقسیم الٹی کی ہوئی ہے، روزی کی، رزق کی، کاروبار جو ہے، جو سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے کے خلاف چلتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عدل نہیں قائم کیا، اللہ نے ہمیں وہ قوانین دیے کہ جو عدل، اجتماعی عدل بنتا ہے جن کے ساتھ، اگر ہم نے نہیں کیے تو یہ ہمارا جرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آسمان سے جو رزق اترا ہے یا زمین جو رزق اگلتی ہے وہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات کے لیے پورا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے ایک مقررہ اندازے کے مطابق نازل کیا۔ اب دیکھ لیں تقسیم الٹی ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ جمع کر کے اپنے پاس رکھی جاتا ہے اور کوئی غریب سے غریب تر ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تقسیم ہم نے الٹی کر دی ہے، اللہ نے عدل قائم کیا ہے۔ اچھا، اس کا بھی حساب و کتاب تو قیامت کو ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اور ساتھ میں یہ دنیا کی زندگی امتحان بھی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اصل میں پسندیدہ جو اللہ کے ہاں وہ ہے اسلام۔ دین کا مطلب میں نے پچھلی صورت آپ کو سورہ البقرہ میں بھی سمجھایا تھا کہ دین کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ دین کا مطلب پورا نظام زندگی ہے۔ اس میں 6 چیزیں آتی ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اور پھر اس کے بعد سیاست، معیشت اور معاشرت، یہ 6 چیزیں مل کے جب یہ 6 چیزیں زندگی کے یہ 6 شعبے اللہ اور اس کے رسول کے تابع آ جاتے ہیں تو پھر بنتا ہے دین، ٹھیک ہے، عند اللہ الاسلام۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ بہترین زندگی کا طور طریقہ اللہ کے ہاں وہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب عطا کی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آ جانے کے بعد، بغيًا بينهم، آپس میں بغاوت کرتے ہوئے، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جس نے بھی کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر وہ آپ سے پھر بھی جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو اسلمت وجہیہ، میں نے پابند کر دیا، میں نے فرما بردار کر دیا اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، اور صرف میں نے نہیں، جنہوں نے میری اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، انہوں نے بھی اپنے چہرے کو اللہ کے لیے متبع کر دیا، جھکا دیا ہے۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کو کہہ دیجئے جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے یا جو کتاب دیے گئے ہیں، والامیین، اور یہ امی جو ہیں مکے کے باسی، ان کو بھی کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، کیا تم اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا، پس اگر تم اسلام لے آؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، ہاں اگر تم پھر جاتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، مجھ پر تو تھا پہنچا دینا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ اور انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو بھی جو نیکی کا حکم دیتے تھے، انصاف کا حکم دیتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ اس نظام کو قائم کرنے کی بات کرے اور انصاف کی بات کرے، حق کی بات کرے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پہلی بات ہے اس کی بات پر توجہ نہیں دی جائے گی، کہا جائے گا کہ یہ کون نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، یا پھر اس کو ویسے ہی دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی پہلے ہوتا تھا، الذین یأمرون بالقسط من الناس اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے کہ جو نیکی کا حکم دیتے تھے، عدل کا حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم ان کو خوشخبری دے دیجیے عذاب علیم کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سب اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ میرے پیارے طلباء، آپ الحمدللہ جو 11ویں کلاس میں پڑھنے والے، فرسٹ ایئر میں پڑھنے والے کچھ چھوٹے چھوٹے طلباء نہیں ہوتے بلکہ بڑے سمجھدار اور نوجوان ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، دین کا فلسفہ سمجھنا ہے۔ دین عدل اجتماعی کا نام ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جتنی دیر تک ان قوانین اور لا کو قائم نہیں کیا جاتا، اسلام اور مسلمان کی اس وقت مسلمان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا یہ حق پہ ہے وہ حق پہ ہے، اصل میں ہم نے اپنی ساری ذمہ داریوں سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، اس لیے اس وقت ہم اللہ کے نزدیک ہماری کوئی بھی وقیت اور قدر نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں حصہ دیا گیا کتاب میں سے، یعنی کتاب سے کچھ حصہ انہیں عطا فرمایا گیا۔ یدعون الی کتاب اللہ ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثم یتولی فریق منہم پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون اور وہ ہے ہی روگردانی کرنے والے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھ لیں مسلمانوں کی بھی یہی کنڈیشن ہے۔ اب ایک طرف اگر عظمت قرآن کے پل بندھوانے ہوں، ظاہر بات ہے قرآن کی بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن بیان کروانا ہو تو ساری رات علماء اس کی عظمت بیان کرتے جائیں گے اور باتیں کرتے جائیں گے۔ الحمدللہ وہ ساری جو کرتے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اس نظام کو قائم کرنے کی بات کریں تو پھر بات کرنے والوں کے گھر میں بھی اس کا نظام قائم نہیں ہوتا۔ تو کیا کتاب اس لیے آیا تھا، قرآن آیا تھا کہ ہم اس کی رٹ لگاتے رہیں کہ یہ حق ہے، بہت سچ ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس کی بات ایک نہ مانے، اس لیے یہ قرآن نہیں آیا تھا۔ ذالک بانہم قالوا یہ وہ اس لیے کرتے تھے، انہوں نے کتاب کو پس پشت اس لیے ڈالا، کتاب کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا، یہ نظریہ بن چکا تھا، لن تمسنا النار ہمیں تو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات مگر گنتی کے چند دن۔ بے عین ہی مسلمان آج یہی سوچ ہے کہ ہم چند دن اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کے پھر جنت میں چلے جائیں گے، تو کیا ضرورت ہے کتاب کو پکڑنے کی۔ وغرہم فی دینہم اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے، ٹھیک ہے، ان کے دین نے دھوکے میں، یعنی دین کو جب انہوں نے ان کا غلط کنسیپٹ لیا نا، غلط کنسیپٹ کے طور پہ انہوں نے دین کو لیا ہے، حالانکہ دین تھا سیدھا رستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے، کہ اس رستے پہ چلتے جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح اگر اس پہ یقین کرتے اور اس پر عمل کرتے تو وہ تو تھا ان کو سیدھے رستے پہ لے کے جانا، لیکن جب انہوں نے دین کو اپنی مرضی کے ساتھ سمجھا اور خود اس کا غلط کنسیپٹ لیا تو پھر اس دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ما کانوا یفترون جو تھے وہ گھڑتے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب تو کیسا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیوم اس دن کے لیے، لا ریب فیہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چلیں جی 25 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں اور میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ 25 آیات کے لیکچر بنائیں گے، کیونکہ زیادہ طویل لیکچر دیکھ کے کہیں طلباء ڈر ہی نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنا ہے تو وقت دینا پڑے گا، اور اصل میں یہی وہ علم ہے، یہی وہ پڑھائی ہے، یہی وہ ٹیچ جو ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی سدھرنے والی ہے اور آخرت تو پھر انشاءاللہ اس علم پر عمل کرنے سے سدھرے گی۔ آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ 25 آیات جب پڑھیں گے تب ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اور میرا اللہ حافظ۔ اگر چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر دینا۔